नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے لیے چنا، یہ اس کی بہت بڑی کرم نوازی ہے ہم پہ۔ ہم دنیا کے تمام جھمیلوں سے نکل کر اپنے آپ کو اللہ کے رستے میں وقف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ ہم سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے جو ہے رکوع نمبر 30 چل رہا ہے، اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر جو ہے وہ ہے 14، اور ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ طلاق کے مسائل، اور آیت نمبر جو ہے ہم نے کل پڑھی تھی 236، اس کا پہلے جائزہ لیں گے، اس کے بعد 237 آیات مبارکہ کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ 236 آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ تم طلاق ان عورتوں کو دیتے ہو اگر تم نے ان کو چھوا نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگایا ہے، اور نہ ہی تم نے ان کو حق مہر مقرر کیا ہے، یعنی کہ نہ صحبت کی ہے اور نہ ہی تم نے ان کا حق مہر مقرر کیا ہے، تو اس کے عوض اگر تم طلاق دیتے ہو تو تمہیں اپنے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے کچھ نہ کچھ ان کو معاوضہ ضرور دینا ہے، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ حسن سلوک ضرور کرنا ہے، کیونکہ ان کی زندگیوں پہ ایک داغ لگ چکا ہوگا کہ یہ طلاق یافتہ ہے، کوئی یہ نہیں جانے گا کہ اس کو چھوا تھا یا نہیں چھوا تھا، لیکن طلاق کا دھبا لگے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے عورت کی پرسنالٹی کو ڈیمیج ہونے سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا، اس کے جو تکلیف ہے اس کو کم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مرد کو حکم دیا کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق، اگر بہت امیر ہے تو زیادہ دے دے، اگر کم ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دے، اگر اس کو چھوڑا اور عزت کے ساتھ چھوڑے، نہ کہ اس کی تذلیل کر کے چھوڑے۔ آج کی آیت مبارکہ بھی اسی ریلیٹڈ ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو مزید دیکھتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں کیا نصیحت فرما رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی جو ہے احکامات ان پہ ہم کتنا عمل اس معاشرے میں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شرع صدر نصیب فرمائے، تاکہ ہم جب پڑھیں تو ہم ان مسائل کو اچھے سے سمجھ لیں، تاکہ ہماری زندگی میں خدا نخواستہ ایسا کوئی مسائل بنتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہم خود قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ آغاز کرتے ہیں 237 نمبر آیات کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ، اور اگر طلقتموہن، تم نے طلاق دے دی انہیں، من قبلی، پہلے، ان کے تمسوہن، تم ہاتھ لگاؤ انہیں، وقد، اور یقیناً، فرغتم، تم مقرر کر چکے ہو، لہن، ان کے لیے، فریضتاً، مہر، فنصف، تو آدھا ہے، ماں، اس کا جو، فرضتم، مقرر کیا تم نے، الا، مگر، این، یہ کہ، یعفونا، وہ معاف کر دے، او، یا عفوا، وہ معاف کر دے، الذی، وہ جو، بیدہ، جس کے ہاتھ میں، عقدۃ، گرا ہے، نکاح کی، وان، اور یہ کہ، تعفو، تم معاف کر دو، اقربو، زیادہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کے، ولا تنسبو، اور نہ تم بھولو، فضل کو، بینکم، آپس میں، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، بما، اس کو جو،
तामलून तुम अमल करते हो, बशीर खूब देखने वाला है। ये थी आयत मुबारक 237। अब हम इसके रूट वर्ड देखते हैं इंशाल्लाह। फनिशफू तो आधा है, नून स्वाद फा इसका रूट वर्ड है। याफूना वो माफ कर दे, ऐन फावा इसका रूट वर्ड है। याफुआ वो माफ कर दे, ऐन फावा इसका रूट वर्ड है। ताफू तुम माफ कर दो, ऐन फावा इसका रूट वर्ड है। अकराबू ज्यादा करीब है, काफ राबा इसका रूट वर्ड है। वला तंसबू और ना तुम भूलो, नून सिंजा इसका रूट वर्ड है। ये थी आज के हमारे रूट वर्ड। अब हम इसकी मुख्तसर सी तफसीर इंशाल्लाह देखते हैं। وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ اگر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو، تو جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اور زیادہ تقوی کے قریب ہے۔ یہی ہے کہ تم معاف کر دو اور آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو، یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے، جو تم نے مقرر کیا اس کا نصف لازم ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے بارے میں وضاحت فرمائی جن کا مہر مقرر کیا لیکن چھوئے بغیر طلاق دے دی، اور وہ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے نصف مہر ہے اور باقی نصف تمہارا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس قدر خوبصورتی کے ساتھ عورت اور مرد کے درمیان جو ہے یہ مہر کا حصہ جو ہے مقرر کیا ہوا اس کی تقسیم کی ہے، کیونکہ عورت کو اگر تم طلاق دیتے ہو تو اس پہ دبا آئے گا اگر تم نے اسے چھوا بھی نہیں ہے، ان ٹچ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے اس کے ساتھ مقرر کیا ہوا ہے حق مہر، تو اس کا تمہیں آدھا تو ضرور دینا پڑے گا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ تم نے ان سے نکاح کیا اور ان کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کیا۔ اب وہ تمہارے نام کے ساتھ جو ہے منسوب تھی پہلے، اب اس کو تم اپنے نام کے ساتھ علیحدہ کر رہی ہو، اور ایک لڑکی کی ذات پہ عورت ہونے کے ناطے ہر کسی کو معلوم ہے کہ عزت جو ہوتی ہے بہت معنی رکھتی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ کے لیے تو بہت ہی عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اس کا کردار اچھا نہیں تھا، یہ تھی یا وہ تھی۔ ایسے میں اللہ رب العزت نے اس کی عزت کے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ان ٹچ کو بھی آدھا جو حق مہر ہے وہ دینے کا حکم دیا ہے، تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے مرد کو سارے حقوق دے دیے، میری عزت بھی خراب ہوئی، میری زندگی بھی خراب ہوئی اور مجھے حاصل بھی کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے بارے میں وضاحت فرمائی۔ مہر کی کتنی شرطیں ہیں؟ مہر کی 4 شرطیں ہیں۔ نکاح ہوا، نہ مہر مقرر ہوا، نہ رخصتی ہوئی تو مدعی طلاق ہے۔ مہر ہوا، نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تو آدھا حق مہر ہے۔ نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، رخصتی ہوئی تو مثل یعنی 3 گنا جو ہے مہر دینا ہے۔ نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، رخصتی ہوئی تو پورا حق مہر ہے۔ اللہ رب العزت نے 4 صورتیں بتائیں، ان چاروں میں اگر کچھ بھی ہوتا ہے، اگر نکاح ہوا ہے، رخصتی بھی نہیں ہوئی، مقرر بھی نہیں ہوا تو طلاق ہوگی۔ اس کو اپنے طریقے سے جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا احسن طریقے سے کچھ دے دے عورت کو،
فرض کرے وہ امیر ہے تو کوئی تھوڑی بہت اس کو رقم دے دے، کچھ جولری جو اس کو دی تھی نکاح کے صورت میں وہ اس کے پاس رہنے دے۔ دوسری صورت میں نکاح ہوا ہے، مہر مقرر ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تو آدھا پھر جتنا مقرر کیا ہے، فرض کرے 1 لاکھ ہے تو اس میں آدھا جو حق مہر ہے وہ عورت کو دینا پڑے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہے، رخصتی ہوئی، تو مثل یعنی کہ 3 گنا جو ہے حق مہر دینا پڑے گا۔ اب چوتھی صورت جو ہے، نکاح بھی ہوا، مہر بھی مقرر ہوا، رخصتی بھی ہوئی، تو پورا حق مہر اب جتنا بھی ہے اس نے اس کی پراپرٹی کوئی نام لکھائی یا اس کا عام روٹین میں، جیسے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ شرعی حق مہر، ایسے ہی ہمارے لوگوں نے ایک شریعت کو شریعت کا مذاق اڑایا ہوا کہ شریعت کے مطابق حق مہر۔ اصل میں شریعت کے مطابق حق مہر یہ ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، جس کی جتنی حیثیت ہو اس کے مطابق اس سے حق مہر لکھوایا جا سکتا ہے، نہ کہ 5,000، 10,000، 15,000، 20,000 کیا ہے جی یہ شریعت کے مطابق ہے۔ یہ شریعت نہیں ہے، شریعت یہ ہے کہ ہم انسان مرد کی حیثیت کے مطابق حق مہر اپنی بیٹی کا لکھوائیں۔ اور ہمارے معاشرے میں سب سے بری عادت جو ہے ہمارے معاشرے کی وہ یہ ہے کہ اگر ہم نکاح نامے میں شرائط لکھی گئی ہیں جو ان کو ہم لکھوائیں گے، ان کو ہم فل کریں گے، تو ہماری بیٹی کی زندگی میں مسئلے مسائل بن سکتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی کی، آپ اپنی بیٹی کی زندگی کی، اپنی بہن کی زندگی کی، یہ کہہ لیں کہ شورٹی کے لیے اگر آپ ان کو فل کرتے ہیں تو یہ آنے والی زندگی میں آپ کی بہن بیٹی کی زندگی کے لیے بہترین معاونت ثابت ہوگی، کیونکہ آپ نے پہلے سے ہی شرائط جو ہے سلیکٹ کی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ پہلے ہی منحوسیت لگا لی، پہلے ہی طلاق کے بعد جو خانہ ہے وہ فل کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بچی کو بسانا نہیں تھا، اس کا گھر نہیں بسانا، ان کی نیت شروع سے ہی تھی کہ ہم نے اپنی بیٹی کو طلاق دینا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کس لیے نازل کی؟ اسی لیے کی نا کہ انسان اپنی نئی لائف کو اگر شروع کرتا ہے تو وہ کسی کمٹمنٹ پہ شروع کرتا ہے، وہ اگر کمٹمنٹ پوری نہیں ہوتی، اپنی جو لڑکی کے حقوق ہیں، لڑکے کے حقوق ہیں، وہ پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کیے جاتے تو آگے جا کے پھر مسئلے مسائل بنتے ہیں۔ اگر شروع سے ڈیسائیڈ ہوں، فرض کریں لڑکی کے شریعت کے مطابق جو قرآن کہہ رہا ہے، لوگوں کی شریعت نہیں ہے، جو قرآن پاک میں شریعت بتائی گئی ہے اس کے مطابق اگر لڑکی کا حق مہر مقرر کیا ہے مرد کی حیثیت کے مطابق، اور اس کا یعنی کہ نان نفقہ بھی لکھا ہے، سب کچھ، یعنی کہ وہ جتنا بھی فارم ہے سبھی اچھے طریقے سے پڑھ کے اس کو فل کیا ہوا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مرد کے بھی ذہن میں ہوگا کہ یہ عورت میں نے عزت و تعظیم کے ساتھ اس کو بیاہ کے لے کے آیا ہوں، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ مجھ پہ ہے، اور اس کے حقوق کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ میں نے یہ ایگریمنٹ سائن کیا ہے، نکاح نامہ ایک ایگریمنٹ ہی تو ہوتا ہے، لڑکی کی طرف سے بھی لڑکے کی طرف سے بھی۔ اگر میں نے یہ سائن کیا ہے تو میں اللہ کو گواہ بنا کے اس کو سائن کر کے آیا ہوں، اور اب میں نے اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ کل کلا خدا نہ خواستہ زندگی میں کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے تو 4 لوگ اس میں بیٹھ کے یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کو شرائط منظور تھی تو آپ نے نکاح کیا نا، اگر آپ کو شرائط منظور نہیں تھی تو آپ نے سگنیچر کیوں کیے؟ اس ٹائم یہ جو بعد میں مسئلے مسائل بنتے ہیں نا کہ نان نفقے کے، حق مہر کے، لڑکی کو ذلیل کرتے ہیں عدالتوں میں ادھر ادھر، وہ ختم ہو جائے گا۔ خدا را اپنی بچیوں کو بیاہتے وقت ان کے حقوق کا ضرور خیال رکھا کریں۔ یہ نہ سوچا کریں کہ اگر ہم نکاح نامے کے اوپر جو نان نفقے کے کالم ہے یا دوسرا کالم ہے حق مہر کا، اگر ہم یہ فیل کرتے ہیں تو ہماری بچی کی آنے والی جو زندگی ہے وہ متاثر ہوگی۔ آپ جب بڑے لوگ جب شادیاں کرتے ہیں تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب سے لڑکی کے ولی اور لڑکے کے گھر والے بیٹھ کے یہ فائنل کرتے ہیں نا، جیسے ہمارے ہاں رواج ہے، اکثر ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے رشتہ دیکھا جاتا ہے، پھر بڑے جا کے لڑکے کو دیکھتے آتے ہیں، لڑکے کے بڑے آ کے لڑکیوں کو دیکھ کے جاتے ہیں، پھر منگنی ہوتی ہے، ایک لمبا چوڑا پروسیجر ہوتا ہے، اور اس میں 1 سال کا ٹائم ہوتا ہے۔
کم و بیش کچھ جلدی بھی کر دیتے ہیں، لیکن کم سے کم اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ انسان بیٹھ کے آرام سکون سے ان مسئلوں کو حل کر سکتا ہے۔ اس میں حق مہر کا بھی، اس میں نان نفقے کا بھی، اس میں بچی کی ضروریات زندگی کا بھی، اور اس میں بچے کے لڑکے کے حقوق کے بارے میں بھی بات کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اگر فائنل پہلے ہی ہو چکا ہو، لڑکے کو بھی معلوم ہو کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میں نے دینی ہی دینی ہے، میں اسی شرائط پہ نکاح کرنے جا رہا ہوں، اگر میں یہ شرائط پوری نہیں کروں گا تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گا۔ کیونکہ نکاح جو ہوتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت موقدہ کو اگر ہم پورا نہیں کریں گے، اور آپ کو میں بتاتی چلو، سنت موقدہ جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ویلیو رکھتی ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مکمل نہیں کرتا وہ کیا ہوگا، نہ اس دنیا میں کامیاب ہوگا اور نہ ہی آخرت میں اللہ رب العزت اس کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ یہ چیزیں ہمارے بچوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ اگر ہم بچے کے والدین ہیں، یعنی کہ فرض کریں ہماری اولاد بیٹا ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو بیاہنا ہے، تو ہم اپنے بیٹے کے دماغ میں یہ بات ڈالیں کہ بیٹا اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آؤ کہ کسی کی بچی کو اپنے ساتھ اگر تم نے منسوخ کرنا ہے تو اس کی زندگی کو اچھے طریقے سے، جیسے اپنی ماں کے گھر گزار رہی ہے اس سے بھی بہتر انداز میں اگر تم اس کو لے کے چل سکتے ہو تو پھر نکاح کے لیے تیار رہو۔ اگر تم نہیں چل سکتے تو اپنے آپ کو پہلے اس لیول پہ لے کے آؤ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پکڑ کے اس بچے کا نکاح کر دو، بچہ نکما ہے، نشئی ہے، جواری ہے، کچھ بھی ہے۔ آپ یہ سوچو کہ وہ جو لڑکی آئے گی اس کی ذمہ داری ہوگی وہ آ کے آپ کے بیٹے کو درست کرے گی۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی اپاہج، پاگل یا ایسی لڑکی کو بیاہ لائیں اور اپنے لائق فائق بیٹے کو بیاہ کے ایسی لڑکی کو اٹھا لائیں جو اپاہج ہو، جو بد کردار ہو، جو اب نارمل ہو؟ کیا ہم یہ سوچ کے اٹھا لائیں گے کہ ہمارا بیٹا تو بہت لائق فائق ہے، عقل مند ہے، زمانے ساز ہے، وہ اپنی بیوی کو درست کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا بیٹا جیسا بھی ہے ہم نے جو ہے اپنی بہو کو ایسے لے کے آنا، وہ دیندار بھی ہو، وہ نمازی پرہیزی بھی ہو، وہ زبان ساز بھی ہو، وہ گھر گرستی بھی جانتی ہو، وہ اچھے طریقے سے اخلاق والی بھی ہو، اچھے طریقے سے سب کو لے کے چلے بھی، ہمارے خاندان کو جوڑ کے رکھے بھی، اور بہت چھوٹی ایج کی بھی ہو۔ ہم ایک ہی لڑکی کے اندر ہزاروں چیزیں چیک کرتے ہیں کہ وہ آیا چھوٹی سی عمر میں سمجھدار بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، عقل والی بھی ہے، اسے بات کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہے، اسے سب کچھ پتا ہے، اور ہم لا کس لیے رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہمارا جواری، نشئی اور جاب لیس لڑکا ہوتا ہے اس کے لیے۔ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں دونوں سائڈ کے لیے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو بیاہنا ہے تو اپنے بچے کے معیار کو دیکھیں۔ اگر آپ کی بیٹی تھوڑی سی کم عقل ہے تو اس کو معیار کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے ایسے انسان کے فیصلہ کریں جو اس کے لے کے اچھے طریقے سے اسے چل سکے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی بچی تھوڑی سی کم عقل ہے اور آپ نے ویسے ہی کم عقل انسان یا کوئی اپنے ایسے انسان کے ہاتھ دے دی ہے جو پہلے سے جواری نشئی ہے، وہ مار مار کے اپنی بیٹی کا برا حال کر دے، بجائے اس کو کہ اسے سنبھالنے کے وہ اس کا بھی بیڑا غرق کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شریعت دی ہے۔ اتنا لمبا چوڑا لیکچر دینے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شریعت دی ہے، اور وہ اس لیے دی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل خود بھی کریں، اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں کہ آپ لوگوں نے زندگیاں کس طرح گزارنی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دے یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ ان یعفون، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دے جبکہ ان کا معاف کرنا صحیح ہے، یعنی کہ عورت جو ہے وہ خود ہی معاف کر دے کہ میں نے حق بر نہیں لینا۔
او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اس سے مراد شوہر ہے، نہ کہ ولی۔ یعنی کہ شوہر کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہوتی ہے، شوہر ہی طلاق دینے کا مجاور ہوتا ہے اور وہی طلاق دے سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ولی ہے، لڑکی کا جو ولی ہے وہ معاف کر دے، نہیں، شوہر معاف کر دے۔ شوہر کے یہ کہہ دے کہ میں جو حق مہر ہے وہ پورا ادا کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ شوہر ہی وہ شخص ہے جو نکاح کی گرہ کھول سکتا ہے۔ عورت کے ولی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ عورت کے حق میں کسی واجب الحق کو معاف کر دے، کیونکہ وہ مالک نہیں، نہ وکیل ہے۔ نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ شوہر کے معاف کرنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر اپنا حق، یعنی کہ نصف حق مہر جو ہے معاف کر دے اور عورت کو پورا حق مہر دے دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور زیادہ تقوی کے قریب یہ ہے کہ تم معاف کر دو۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کی رغبت دلائی ہے، اور معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ معاف کرنا احسان کا کام ہے جو شرع سرور کا باعث بنتا ہے۔ مومن کو نیکی اور احسان کے کاموں میں پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کس فضل کو نہ بھولنے کی تلقین کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فضل و احسان کی طرف ترغیب دلائی ہے۔ فضل سے مراد احسان اور مروت ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرمایا کہ مرد کی طرف سے پورا حق مہر کی ادائیگی اور عورت کی جانب سے اپنا حق مہر چھوڑ دینا، یعنی کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سلنڈر کر دے کہ ٹھیک ہے میں حق مہر نہیں لیتی، عورت کہتی میں نہیں لیتی، میں ویسے ہی طلاق لے لیتی ہوں۔ مرد کہتا ہے کہ میں پورا دیتی ہوں۔ فرض کرے جس کو زیادہ اس رشتے کے ساتھ مسئلہ ہے، فرض کرے مرد کو نہیں پسند عورت، اس نے گھر والوں کے دباؤ میں آ کے جیسے تیسے نکاح کر لیا، اب ان کے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے، اب مرد کا جو دل ہے وہ اس طرف نہیں آ رہا کہ میں رخصتی کروا کے گھر میں لے کے آؤں، تو وہ کیا کہے گا کہ میں پورا حق مہر دے دیتا ہوں، میں اس لڑکی کو چھوڑا۔ اور دوسری طرف اگر لڑکی وہ نہیں چاہتی، اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، وہ جیسے خود وہ ہے یعنی کہ دیندار اور اس کے معیار کا مرد نہیں ہے جیسے وہ چاہتی تھی، تو عورت پھر اپنا حصہ چھوڑ دے۔ نکاح اور طلاق کے قوانین بیان کرتے ہوئے بار بار تقوی اور احسان کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ تقوی اور احسان کی تلقین میں بڑی حکمت ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ کا خوف کی وجہ سے مومن کو یہ احساس رہتا ہے کہ وہ سارا معاملہ اللہ کے تعالیٰ کے حضور پیش آنا ہے۔ اسی طرح معاملات میں احسان کی صورت اختیار کرنے لگتا ہے۔ احسان کرنے والا مرد عورت کو پورا حق مہر ادا کر کے اپنا حصہ معاف کر دیتا ہے۔ کسی حکم کسی حکم کو اس کی اصل روح کے ساتھ عمل میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ احسان حسن سلوک کا جذبہ رکھیں۔ انسانوں کے معاملے میں یہ احساس کہ دوسرے کے ساتھ احسان حسن سلوک نہ کرنا، اپنے ساتھ حسن سلوک نہ کیجیے جانے کا خطرہ مول لینا، احتیاط، محتاط اور احسن رویہ رکھنے والا بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمران بنایا ہے یا ہمارے ہاتھ میں ترازو رکھا ہے، تو ہم اس رشتے کو یعنی کہ ترازو کو کسی ایک طرف نہ جھکائیں۔ فرض کریں مرد ہے، اس کے پاس طلاق کا جو ہے ترازو ہے، اب وہ طلاق دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، لڑکی کی طرف سے کوئی اسے روک ٹوک نہیں ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، تو مرد کیا کرے؟ مرد اپنا حصہ چھوڑ دے، اپنا جو مہر ہے یعنی کہ حق مہر آدھا دینا ہے، آدھا اس نے معاف کروانا ہے، تو وہ جو آدھا معاف کرنا ہے وہ بھی چھوڑ کے اسے پورا دے دے۔ اگر ایسے ہی عورت ہے تو عورت کو یہ لگتا ہے کہ میں اس مرد کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، یہ میرے مزاج کا نہیں ہے یا میرے دین کے اعتبار سے میرے جیسا نہیں ہے، تو وہ عورت کیا کرے؟
اپنا مہر جو ہے نصف وہ چھوڑ دے کہ مجھے کچھ تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے طلاق دے دو۔ تو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو، جان چھڑوانے کے چکروں میں نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے ہاتھ میں ترازو پکڑایا ہے، تو ہم اس ترازو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بہترین فیصلہ کریں، نہ اگلے بندے کو نقصان ہو اور نہ ہی ہمارے کردار کشی کی جائے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً تم جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہر کی ادائیگی کے لیے اپنی صفت بصارت کا کیسے شعور دلایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دلایا کہ خاندانوں کے اندر ہونے والے معاملات اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، لہٰذا اس سے ڈر جاؤ اور حقوق کی حفاظت کرو۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ، جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت بہت ہی عظیم شان والا ہے، اس کی بصارت، اس کا شعور، اس کا علم ہماری وسعتوں سے بہت آگے ہے، بہت زیادہ آگے ہے۔ ہم چاہ کے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے اسی لیے قرآن کو نازل کیا، تاکہ ہم اپنے آپ کو بہترین انداز میں اس دنیا میں لے کے چل سکیں اور اس معاشرے کو ہم بہتر بنا سکیں۔ دیکھیں، معاشرہ ایک دم سے نہ تو جادو کی چھڑی سے ٹھیک ہوگا اور نہ ایک دم سے ڈنڈے کے زور پہ ٹھیک ہوگا۔ معاشرہ ہم سے ہے، اگر ہم خود کو ٹھیک کرنے کا ٹھان لیں تو یقین کریں ایک نہ ایک دن یہ معاشرہ بہترین ہو جائے گا۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو اپنے آپ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور قرآن پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتوں کے نزول میں ڈھانپ لیتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین فیصلے فرما رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صفت بصارت کی جو ہے شعور دلائے، ہمیں ہر ٹائم یہ اندازہ ہو، ہم یہ اپنے دل میں گمان ہر ٹائم رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو ہم محسوس کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتوں کے نزول فرمائے، ہماری نادانیوں کو معاف فرمائے۔ ہم سے اگر کوئی پڑھائی میں اونچ نیچ ہو گئی، زبر زیر کی غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس پہ درگزر فرما کے ہمیں معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے، ہم بہترین طریقے سے اس قرآن کو پڑھ سکیں، پڑھا سکیں، اس پہ عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرع سزا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔